السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نیا سبق لے کر کے آیا ہوں۔ آج کے سبق کا نام ہے مختلف معاشروں میں عورت کی حیثیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں، ازواجی زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ عورت کا کیا مقام حاصل تھا مختلف معاشروں کے اندر اسلام سے پہلے، تو آپ میرے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو فرماتے ہیں، تاریخ عالم کا، دنیا کی پوری تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں عورت اپنی بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی۔ جیسے مثال کے طور فرماتے ہیں، فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا، تصور کے معنی سوچا جاتا تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں، چین میں عورت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہٰذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں، جاپان ایک گاؤں ہے، جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا، یعنی جتنے ان کی عبادت گاہیں تھیں ان تمام عبادت گاہوں سے عورتوں کو دور رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح ہندوازم میں جس عورت کا خاوند مر جاتا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح اس لیے ضروری تھا کہ اپنے خاوند کی نعش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اسی طرح عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ معرفت الہی کے معنی آتے ہیں اللہ کی پہچانیت کے بارے میں۔ آگے فرماتے ہیں، عورت کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کر زندگی گزارے، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے۔ اسی طرح جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھی، اسی طرح بیوی بھی اس کی اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کال کوٹری میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی۔ اگر 2 سال یہ جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا تھا، اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اب سوچے تو صحیح کہ خاوند تو مرا اپنی قضا سے، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ مگر یہ مظلومہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جب کہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کے مقام کو نکھارا، بتلایا کہ اے لوگو، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ تو میرے بھائی یہ تھا آج کا سبق جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔